جو پاؤں کا سائیڈ ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، قبلہ رخ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے. یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رخ ہوگی، اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کراس دکھائی دے سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے صف بندی کے یہ رولز سیکھے اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ نوٹس موجود ہیں، آپ جا کر i+tv ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھے، تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے، نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا صلی تعطى راسه ورمى ببصره نحو الارض. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے، تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا، تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا، تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوتا، تھوڑا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا. وَرَمَى بِبَصْرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ، اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. زمین کی طرف کہاں؟ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے، کہاں سے؟ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر، پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کرتے ہیں نا، سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی. نماز میں صرف ایک استثناء، ایکسیپشن ہے، ایک سچویشن ہے جس کے اندر نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی، اور وہ ہے جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے، 4 فنگر، اس پر نظریں ہوگی تشہد میں. جب ہم تشہد پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے. لیکن ابھی کے لیے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر. اچھا آپ بتاؤ، آپ سوچو کہ کون سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کہ عمل کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے. کیا لگتا ہے؟ بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں. سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں ہے تب دیکھیں گے، لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں منڈی نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے. آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ، حدیث آپ کے سامنے ہے، آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ بہترین نمونہ کون ہے، بہترین مثال کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا فرمایا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے. وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو خشوع اسی میں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا، لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے. الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہنسا رہا ہے تو کبھی 1-2 سیکنڈ تھوڑا ایسے بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہنسنا پڑھوں تو الگ بات ہے. لیکن باقی نارملی ساری سچویشن میں نماز کی حالت میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو حدیث اس بارے میں آتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظریں یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ چوری ہے، چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ، کوئی چوری کرے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا؟ بالکل نہیں پسند آئے گا. یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے. کیسے چوری کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو. شیطان چوری کرتا ہے جب نظریں سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے. یہ سجدے کی جگہ ہے، اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے، نظریں دوسری جگہ جائے تو وہ ہے شیطان کی چوری. اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، یہ بہت ہی پتے کی بات ہے، ذرا دھیان رکھیے.
آپ اپنی نظروں کو نماز میں کنٹرول کر لو, آپ اپنے کانسنٹریشن کو کنٹرول کر لو گے انشاءاللہ. ہمارا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے نا وہ ہماری نظروں کے ذریعے ہوتا ہے, اور جب دھیان بھٹکتا ہے نا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بتا دے اسے تو تب جا کے اسے معلوم پڑتا, لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہے اور نہ کرنی ہے ہمیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ دھیان ہی بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نظریں بھٹک رہی ہیں. تو نظروں کو کنٹرول کرنا سجدے کی جگہ پر یہ طریقہ ہے کانسنٹریشن کو کنٹرول کرنے کا. ایک اور چیز جو نہیں کرنا ہے وہ ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اس بارے میں تو بہت سخت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یرفعون ابصارهم الى السماء, اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, فی صلاتهم, اپنی نماز میں, فاشتد قوله فی ذلک, حتی قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے, یہاں تک کہ یہ کہا لینتہن عن ذلک, انہیں چاہیے اس چیز سے یقیناً رک جائے, او لتختفن ابصارهم, نہیں تو ان کی نظریں اچک لی جائے گی. ان کی نظریں کیا ہوگی, اچک لی جائے گی, مطلب ان کی نظریں چلی جائے گی, آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے, تعلیم ہے ہمیں کہاں دیکھنا ہے, ہمبلنس کے ساتھ ہمیں کہاں دیکھنا ہے, سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, اس ایپیسوڈ میں کیسے کھڑے رہنا ہے ہم نے وہ ٹریننگ لی, کس طرح سے ہمیں نظروں کا دھیان رکھنا ہے, نظریں کہاں رہنی چاہیے, کہاں رہنی چاہیے, سجدے کی جگہ پر. امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد بھی رہے گی, انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے. اور کس طرح سے ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے, اللہ اکبر, اور کس طرح سے ساری چیزیں حرام ہو جاتی تکبیر تحریمہ کے بعد, اور اس کے بعد ہمیں رفع الیدین کیسے کرنا ہے, ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے, اس کی کیا ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کچھ باندھنا بھی تو ہے نا, اٹھے ہوئے رہیں گے, تو یہ ایپیسوڈ میں تو یہیں پہ روکنا پڑے گا. آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. امید کرتا ہوں آپ ساتھ جڑے رہیں گے اور پورا نماز کا طریقہ اچھی طرح سے دیکھیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.